کوئی اور سوال اگر ہے جی تو؟ انیک بھائی میرا نام عرفان ملک ہے. کیا نام ہے؟ عرفان ملک سر. عرفان صاحب عرفان ہے. اچھا نہیں سر میں اتنا آپ کی بڑی مہربانی. جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو پاکستان سے باہر ہو, آپ کا پاکستان سے کیا تعلق ہے, ہاں آپ بات نہ کریں, ٹھیک ہے. اب یہاں بیٹھ کے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فکر ہمیں ہوتی ہے, سب سے زیادہ فکر ہمیں ہوتی ہے. تو یہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو پاکستان کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کیوں بات کرتے ہیں اس پہ. تو ہم اوورسیز پاکستانی کریں کیا پھر؟ اس کے 2-3 باتیں ہیں. اس کی پہلی بات تو جیسے میں نے کہا نا, جیسے جنہوں نے آپ سے کہا وہی بات میں نے بھی کہی جی کہ پاکستان کے حالات کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جی بالکل, تو میری گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کیا کریں, میں نے شاید کسی پروگرام میں کسی لیکچر میں یہ بات کہی ہے, آپ حضرات موجود ہیں. آپ ہیں ویسٹ میں, ٹھیک ویسٹ جی سر. ویسٹ اپنے علم کی بنیاد پر دنیا پر حکومت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ, پاکستان کے پیچھے رہ جانے میں بہت سارے عناصر ہیں. ایک عنصر اس میں ہے جہالت. اس کو اوپر رکھیں جہالت کو. میں نے ابھی کہا پاکستان کا ہر ادارہ اپنے حصے کا کام کرے. حالات ہمارے 89% لیکن جہل کو دور کرنے کے لیے جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کو فوراً بھجوائیں پاکستان. جو ماڈرن ریسرچ ہے, آپ کے پاس جو اہل ثروت ہیں, آپ بہت اچھے بہت کامیاب لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے بڑھائے. آپ پیسے بھجوا دیتے ہیں, آپ لوگ ریمیٹنسز آ رہی ہیں, وہ اربوں میں آ رہی ہیں. لیکن کیا ان پیسوں سے اگر آپ ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں آپ ایک کو پڑھا دیں, اگر آپ 100 کو پڑھا سکتے ہیں آپ 100 کو پڑھائیں, اگر آپ 1000 کو پڑھا سکتے ہیں 1000 کو پڑھائیں. اور کیا پڑھانے سے مراد کیا ہے؟ صرف میٹرک کرا دیں, صرف میٹرک کرا دیں پاکستان کو. لطافت صاحب اگر یہ قوم میٹرک کر لے, ابھی ہم کو ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہے, یہ میٹرک تو کرا دیں. کتنے پرسنٹ ہے پاکستان میں میٹرک؟ 5% بھی نہیں ہے. دیکھیے کام کرنا پڑتا ہے, یہ کینیڈا ایسی کینیڈا نہیں, یہ آگے کام کرنا پڑتا ہے. امریکہ کام کر کے دھکے کھا کر کس طرح ان کی قربانیاں ہیں. 1929 میں امریکہ کہاں تھا, آج 1929 کا امریکہ آپ ذہن میں رکھیں, ذلت و رسوائی کا شکار تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے آج امریکہ کہاں سے کہاں پہنچا. تو کام کرنا پڑتا ہے. ایک چلیے وہ ایک سخت بات ہو جائے گی, اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں. سمپل سی بات صرف یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی شمع جلائیں اور پاکستان سے جہل کو دور کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کو مزہ آئے گا سننے میں. میرے ایک دوست وہ گئے کسی ایجوکیشن پر, لٹریسی پر ایک کانفرنس تھی ٹوکیو میں. تو وہاں ان کا جو منسٹر تھا, ایجوکیشن منسٹر, اس سے کوئی بات کی. اس نے کہا کہ ہمارا پلان یہ تھا. اچھا اب جاپان کی بھی ہسٹری پتہ ہے ہمیں. 1969 میں تمام کام ہاتھ سے ہوتا تھا جاپان میں, ہاتھ سے. 1969 میں. آج جاپان کہاں ہے, آج اس کی جی ڈی پی کہاں ہے. پورا جو عالم اسلام ہے, پورا عالم اسلام اس جاپان کی جی ڈی پی کا 1/4 بھی نہیں ہے. پورا عالم اسلام 1/4 بھی نہیں ہے جاپان کا. اللہ اکبر. تو ہم کہاں سے کہاں جاتے ہیں. تو ایجوکیشن منسٹر بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم پورے لوگوں کو 100% بچوں کو میٹرک کرا دیں. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے یہ 100% کا ہم نے یہ ٹارگیٹ 120% کر لیا اور ہم نے اسے اچیو بھی کر لیا. اب جو ہمارا دوست تھا جو گیا تھا, اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ 120% ٹارگیٹ یہ کیسے اچیو کیا جاتا ہے. 100% تو ہو جاتا ہے نا. اس نے چائے وائے کے وقت میں پوچھا اسی منسٹر سے کہ جناب والا یہ کیا ہوا کہ آپ نے 120%. انہوں نے کہا کہ ہم نے 100% کو میٹرک کرا دیا, 20% کو انٹر بھی کرا دیا. ویری گڈ, ویری گڈ. تو کچھ ٹارگیٹس ہم خواب دیکھتے ہیں, مغرب تعبیر تک پہنچتا ہے. سر
ایک سوال جی آپ سر۔ سے